بیداری کے بعد کے آداب کیا فقہا نے نقل کیے چنانچہ انسان کو جلدی سے بیدار ہونا چاہیے، نیند کی حالت جب ہو تو جلد سے جلد اٹھنے کا معمول بنانا چاہیے صبح۔ بخاری کے اندر روایت ہے قال الاشعث اذا سمع الصارخ قام فصلى، یہ بخاری کی روایت ہے کتاب التہجد، باب من نام عند السحر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 154، حدیث نمبر 1141 ہے۔ حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرغ کی بانگ سنتے تو کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا آداب یہ ہے کہ نیند کا خمار اڑانے کے لیے آنکھوں کو ہلکے سے ملنا۔ جب ہم سو کر کے اٹھتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو اس طریقے سے ہم ملتے ہیں، تو اس طریقے سے ہلکا ہلکا، ایسا تیزی کے ساتھ نہیں کہ آنکھ میں تکلیف ہو، بلکہ ہلکا ہلکا آنکھوں کو ملنا، تاکہ نیند کا جو ہے غبار یہ دور ہو جائے، نیند کا جو خمار ہے وہ دور ہو جائے۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے قال ابن عباس بت عند خالتی میمونہ فجعل یمسح النوم عن وجهه، بخاری کی روایت ہے کتاب التفسیر باب قولی ان الذین یذکرون اللہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 657، حدیث نمبر 4570 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھر رات گزارنے کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے نیند دور کرنے کے لیے اپنے چہرے پر ہاتھ کو پھیرا، جیسے میں نے ابھی بتلایا کہ اس طریقے سے یا اس طریقے سے آنکھ کو پھیرا، تو اس طریقے سے کرنے میں کوئی حرج نہیں تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ نمبر 3، اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے اٹھنے کی منقول دعائیں جو احادیث وغیرہ کے اندر ہے اس کا پڑھنا، مثلا یہ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے قال حذیفہ بن الیمان کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام قال الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، بخاری کی روایت ہے کتاب الدعوات باب ما یقول اذا نام، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 934، حدیث نمبر 6312 نمبر کی ہے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتے الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بخشی اور اسی کی جانب دوبارہ اٹھ کر کے ہم کو جانا ہے۔ دوسری دعا اس طریقے سے بھی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اغفر لی۔ یہ حسن المسلم بھی میں اس کو نقل کیا ہے بحوالہ ابن ماجہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 335 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکرہ، یہ حسن المسلم بحوالہ ترمذی شریف، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 473 پر اس کو نقل کیا ہے۔ مزید یہ کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے کتاب الادب باب ما یقول الرجل اذا تعار من اللیل، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 689، حدیث نمبر 5060 ہے۔ اور ہے لا الہ الا انت سبحانک اللہم استغفرک لذنبی واسألک رحمتک اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ بھی روایت ابو داؤد کتاب الادب باب ما یقول الرجل اذا تعار من اللیل، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 690، حدیث نمبر 5061 ہے، اس کو جو ہے نقل کیا۔ ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بیدار ہونے کے بعد بیدار ہونے کے آداب نمبر 4 کیا کرنا ہے، ان میں سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھنا ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے جو ہے نقل کیا ہے قال ابن عباس استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ 10 الآیات الخواتم من سورة آل عمران، یہ شمائل ترمذی باب ما یقول فی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 176،
حدیث نمبر 265 ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو اپنے ہاتھوں کو نیند دور کرنے کے لیے اپنے چہرے پر پھیرا، پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے پڑھی: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ یہ سورہ آل عمران کی آخر کی آیت ہے، پارہ نمبر 4 آیت نمبر 19 تا 190 تا 200 تک یہ آیت ہے۔ اس پوری آیت کو پڑھ لینا چاہیے تو انشاءاللہ سورہ سو کر اٹھنے کا جو ثواب ہے اور بیداری کے جو آداب ہے اس کا ثواب ضرور ملے گا، کیونکہ قرآن مقدس کی آیات ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 5 مسواک کرنا۔ سو کر جو ہی اٹھے تو ہم کو پہلے مسواک کرنا چاہیے۔ چنانچہ مسند امام احمد ابن حنبل میں ہے، قال ابن عمر فإذا استيقظ النبي صلی اللہ علیہ وسلم بدأ بالسواک۔ مسند امام احمد ابن حنبل میں مسند عبداللہ بن عمر ہے، اس کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 187 حدیث نمبر 5979 نمبر کی روایت ہے، 89 نمبر کی نہیں 79 نمبر کی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو پہلے مسواک فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 6 دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک 3 مرتبہ دھونا۔ پہنچوں یہ ابھری ہوئی جو ہڈی رہتی ہے، یہ جو ابھری ہوئی ہڈی شمار کی جاتی ہے، یہ یہاں تک دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ خوب اچھی طریقے سے دھونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلم شریف میں اس طریقے سے ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده۔ اس طریقے کی عبارت جو مسلم شریف کتاب الطہارہ باب کراہت غسل متوضی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136 پر نقل کیا، حدیث نمبر 162 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اسے 3 مرتبہ دھو ڈالے، کیونکہ اسے نہیں معلوم ہے کہ اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری۔ اب پتہ نہیں کس حالت میں رات کس جگہ گیا، پیشاب پخانے کے مقام تک گیا اور نہ جانے کس صورتحال میں گیا، اس لیے جو ہے ہاتھ کو پہلے دھو لینا چاہیے۔ نمبر 7 وضو کرنا اور اس میں ناک برابر صاف کرنا۔ وضو جب کرنا چاہیے تو ناک کو خوب اچھی طریقے سے غلاظت وغیرہ سے صاف کر لینا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضأ فليغتسل 3 مرات فإن الشیطان یبیت علی خیاشیمہ۔ یہ روایت بخاری کی کتاب بدیع الخلق باب صفت ابلیس و جنودہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 465 حدیث نمبر 3215 نمبر کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو وضو کرے اور 3 مرتبہ ناک صاف کرے، کیونکہ شیطان آدمی کے ناک کے بانسے پر رات کو گزارتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے۔
नंबर 8, घर वालों को बेदार करना चाहिए सुबह में। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इस्तयक़ज़ अर्रजुलु मिनल लैल व अयक़ज़ अहलहु व सल्लियन रकअतैनि कतबा मिनज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात। ये अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, किताबुस सलाह बाबुल हस्सी अला क़ियामिल लैल, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 205, हदीस नंबर 1451 नंबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स रात को बेदार हो और अपनी बीवी को भी बेदार करे और दोनों 2 रकातें पढ़े तो मर्द का नाम कसरत से जिक्र करने वालों में और औरत का नाम कसरत से जिक्र करने वालियों में लिख दिया जाता है। इसलिए हमें भी इसका एहतमाम करना चाहिए। नंबर 9, नमाज का पढ़ना, नमाज पढ़ना चाहिए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बुखारी के अंदर इस तरीके से, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यअक़ुदुश शैतान अला क़ाफ़ियति रअस अहदुकुम इज़ा हुवा नाम सलास अक़दुन यज़रिबु मकान कुल्ल अक़दुन अलैका लैलु तवीलिन फ़रक़ुत। इस तरीके की इबारत जो है तफसील के साथ बुखारी किताबुत तहज्जुद बाब अक़दिश शैतान अला क़ाफ़ति रअसी, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 153, हदीस नंबर 1142 पर नकल किया, जिसका तर्जमा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी सो जाता है तो शैतान उसकी पेशानी पर 3 गिरह लगा देता है और हर गिरा पर यह कहता है कि तू सो जा, रात बहुत लंबी है। बस अगर वो बेदार होकर अल्लाह का जिक्र करता है तो एक गिरा उसकी फौरन खुल जाती है। फिर जब वज़ू करता है तो दूसरी गिरा खुल जाती है। फिर जब नमाज पढ़ता है तो तमाम गिरहें खुल जाती है और वो सुबह करता है चुस्त और खुशगवार हालत में, इस सूरत में, वरना वो सुबह करता है सुस्त और बुरी हालत में। इसलिए इससे हमको जो है परहेज़ करना चाहिए। ये थोड़े से आदाब जो है सोकर उठने बेदारी के बाद के आदाब थे, जिसको मैंने आपके सामने तफसील के साथ दलाइल की रोशनी में नकल किया, जिसको क्या नाम है, सुनन व आदाब, जो मौलाना अबू बकर मुस्तफ़ा पटनी की किताब है, उनके सफ़ा 36 उन्वान है बेदारी के बाद के आदाब, यानी सोकर उठने के बाद के आदाब। उसकी सफ़ा 36, सफ़ा क्या नाम है 37, सफ़ा 38 और सफ़ा नंबर 39 पर भी इसको नकल किया गया है। वहाँ भी देख सकते हैं, ये तफसील के साथ जो है वहाँ पर इसको नकल किया गया है।